قیامت کی علامات کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں. ایک علامات کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے اور دوسری علامات کو علامات صغریٰ کہا جاتا ہے. کبریٰ اور صغریٰ کا مطلب کہ وہ علامتیں جو بڑی ہیں اور وہ علامتیں جو چھوٹی ہیں، یہ کبریٰ اور صغریٰ کا معنی. صغریٰ کی اگر بات کی جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت وہ اپنے آپ میں قیامت کی نشانیوں سے ایک نشانی ہے. یعنی اب قیامت کا وقت قریب ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہو گئی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی اور رسول بنا کر بھیج دی. صغریٰ کی بات کی جائے تو ایک اور علامت علم کا اٹھ جانا ہے اور جہالت کا عام ہو جانا ہے. ایک اور علامت صغریٰ کہ زنا، شراب نوشی، فحشی یہ عام ہو جائے گی. کئی علامات ہیں، ان میں سے ایک علامت صغریٰ چھوٹی علامت یہ بھی ہے کہ قتل و غارت عام ہو جائے گی. نہ مارنے والے کو پتہ ہوگا کہ کیوں مارا ہے، کیوں قتل کیا اس کو، اور نہ مرنے والے مقتول کو پتہ ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا. اس طریقے سے بدمزگی ہو جائے گی اور ایک دوسرے کے در پر، ایک دوسرے کی جان پر لوگ آ جائیں گے. ایک اور چھوٹی علامت ہے اور وہ ہے کہ لوگ مقابلہ کریں گے بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں. تو نے اتنے فٹ پہ بنا دیے تو میں اب اتنے فٹ پہ بناؤں گا. اگر غور کریں اور بھی کئی علامات ہیں، لیکن ہمارا موضوع یہ نہیں. یہ تو تمہیداً کہ چھوٹی علامتوں سے کیا مراد ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں. غور کریں تو تقریباً یہ ساری علامات پوری ہو چکی ہیں جو کہ صغریٰ ہیں یا ہو رہی ہیں مسلسل. کبریٰ کی بات کی جائے تو علامت کبریٰ میں سے جہاں دجال کا نکلنا ہے، جہاں مہدی علیہ السلام کا آنا ہے، وہاں پر یاجوج اور ماجوج کا نکلنا ہے. آپ کے سامنے سورۃ الکہف کا ہم نے موضوع شروع کیا تھا، تو اگلی آیات جو آج کے ہمارے سبق میں ہوں گی وہ سورۃ الکہف آیت نمبر 83 سے 101 تک انشاءاللہ ہم کور کریں گے، اور اگلا جمعہ انشاءاللہ اس سورۃ الکہف ہماری مکمل ہو جائے گی. تو یاجوج ماجوج یہ کون ہیں، کیا ہیں، یہ قرب قیامت کیا کریں گے، اس کا ذکر قرآن میں کہاں ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ آج کی ہماری ڈسکشن ہے. اور یہ سورۃ الکہف کے تقریباً آخر کے اندر یہ آپ کو آیات مل جائیں گی. یاجوج ماجوج کب نکلیں گے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہو چکا ہوگا، یہودیوں کو قتل کر دیا جائے گا، دجال بھی نکل کر اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کے درجات جنت کے اندر اس کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ وحی کرے گا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. اوحی اللہ الی عیسیٰ انی قد اخرجت عبادا لی. عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ وحی کریں گے کہ اے عیسیٰ، میں نے اپنے ان بندوں کو نکال دیا ہے جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. عیسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت موجود ہے اور ان کی طرف یہ وحی کی جا رہی ہے جو دجال سے مقابلہ کر کے بیٹھے ہیں. یعنی ان کی پاور، ان کی حیثیت کا اندازہ لگائیں یاجوج و ماجوج کی، کہ یہ کتنا خطرناک فتنہ ہے اور جن لوگوں پر یہ آئیں گے ان کے لیے کتنی بڑی آزمائش ہوگی. کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کریں گے کہ عیسیٰ، میں نے اپنے ان بندوں کو نکال دیا ہے، لا یدان لأحد بقتالہم، کہ کسی کا کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ان سے جھگڑا نہیں کر سکتا. فحرز عبادی الی الطور، تو بس تو اب یہ کر کہ میرے ان بندوں کو لے جا، یہ جو مسلمان باقی ہے ان کو تو لے جا طور کی طرف، کوہ طور کی طرف لے جا ان کو. عیسیٰ علیہ السلام جو اس وقت مسلمان موجود ہوں گے ان کو کوہ طور کی طرف لے جائیں گے، تو طور پہاڑ کی طرف، اور یہ آنا شروع ہو جائیں گے. ان کے آنے کا جو نقشہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کھینچا ہے، فرمایا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ کھول دیا جائے گا یاجوج اور ماجوج کو، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، ہر اونچائی کی طرف سے وہ نیچے آ رہے ہوں گے. یہ نقشہ کھینچا کہ جیسے اوپر کی طرف سے لوگ نیچے آ رہے ہوتے ہیں پہاڑی سے نیچے، اس طریقے سے یہ لوگ اوپر سے آئیں گے. اور
اس قدر تباہی مچائیں گے دنیا کے اندر کہ پورا پورا دریا خالی کر دیں گے، دریا کے پاس سے گزریں گے، پورا دریا پی جائیں گے، فصلیں اجاڑ دیں گے، ختم کر دیں گے، خوب تباہی مچا دیں گے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے تفسیر وغیرہ کے اندر کہ یہ لوگ جب دیکھیں گے کہ اب زمین پہ کوئی نہیں بچا تو یہ ایک تیر لیں گے اور آسمان کی طرف پھینکیں گے، اور ان کی سوچ یہ ہوگی کہ یہ کہیں گے کہ غلبنا اہل الارض، ہم نے زمین والوں پہ تو غلبہ پا لیا ہے، اب کوئی نہیں بچا ہمارے مقابلے میں یا ہمارے سامنے، زمین والوں پہ ہم نے غلبہ پا لیا ہے۔ اب وہ اہل السمائی، اور جب وہ تیر پھینکا گیا ہوگا، جب وہ واپسی آئے گا تو اس تیر پر اللہ کی طرف سے کچھ لال کلر کا ہوگا، خون کے لیں، اس سے وہ یہ گمان کریں گے کہ اب ہم نے اوپر والی مخلوق کو بھی مار دیا، اور وہ یہ کہیں گے کہ غلبنا اہل الارض و اہل السماء، ہم نے اہل ارض یعنی زمین والوں کو بھی زیر کر دیا ہے، اور ہم نے اہل السماء آسمان والوں کو بھی، جو آسمان پہ مخلوقات ہیں، ان کو بھی ہم نے زیر کر دیا۔ وہ اس گمان میں ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ ساری تباہی دیکھ کر دعا کریں گے، بد دعا کریں گے ان کے لیے۔ روایات کے اندر، تفاسیر کے اندر موجود ہے کہ وہ کہیں گے اللہم لا طاقت ولا یدین، اے اللہ نہ کوئی قوت ہے نہ کوئی طاقت ہے ہماری، لنا بہم، ہم ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے کہ مقابلہ کر سکیں، فکفنا ہم بما شئت، بس تو کافی ہو جا جس طریقے سے تو چاہے، جیسی تیری ذات ہے، جیسا تیرا جلال ہے، تو ہی ان کے لیے کافی ہو جا، ہم لوگ ان کے مقابلے میں نہ کوئی قوت رکھتے نہ کوئی طاقت رکھتے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرمائیں گے کچھ کیڑے اس طریقے کے کہ وہ ان کی گردنوں کے اندر ایک بیماری پیدا کر دیں گے۔ فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نَغَفًا فِي رِقَابِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایک ایسا کیڑا پھینکیں گے جو ان کی گردنوں کے اندر بیماری پیدا کر دیں گے، فَيُصْبِحُونَ فَرْسًا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ، تو وہ گویا ایک جان کی مانند سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا آزمائش کے لیے، اور اس کے بعد کوئی ایسی مخلوق نہیں جو ان کا مقابلہ کر سکے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے لشکروں میں سے ایک لشکر بھیجا کیڑے کی طور پر، اور بیماری کی صورت میں، اور گردن کی بیماری کی وجہ سے وہ سب کے سب ایک ساتھ ہلاک ہو جائے۔ یہ اللہ رب العزت نے یاجوج و ماجوج کا ذکر کیا، باقاعدہ اس کی جو تفسیر ہے وہ ہمارے آج کی سورۃ الکہف کی آیات میں، ان آیات کو انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا ذوالقرنین علیہ السلام کے حوالے سے جو ذکر موجود ہے، کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے حوالے سے، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ کہہ دیں ان سے کہ میں اس کے بارے میں تمہیں کچھ خبر دیتا ہوں، اس کا ذکر کرتا ہوں۔ ذوالقرنین کون تھے؟ یہ ایک بادشاہ تھے، کہاں کے تھے، کس علاقے کے تھے، اس کا ذکر موجود نہیں۔ اصل اللہ رب العزت، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ذکر آپ کے سامنے رکھا تو اس وقت بھی یہ بات بتائی تھی آپ کو کہ وہ جگہ کہاں ہے جہاں دو دریا ملتے ہیں، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے نہیں کیا، کیونکہ یہ کوئی اسٹوری ٹیلنگ نہیں ہے، کوئی قصہ گوئی نہیں ہے، بلکہ یہ عبرت کے لیے اللہ رب العزت نے جو مین چیزیں میرے اور آپ کی عبرت کے لیے ضروری تھی وہ اللہ رب العزت نے مینشن کی۔ تو اسی طریقے سے ذوالقرنین علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ بات نہیں پہنچی ہم تک کہ وہ کس علاقے کے تھے، کس زمانے میں تھے، ان کا اصل نام کیا تھا۔ بہرحال یہ باتیں ملتی ہیں کہ وہ بادشاہ تھے، اور ایمان والے بادشاہ تھے، بہت عادل تھے، انصاف قائم کرنے والے تھے، توحید پرستی پر تھے، شرک سے بیزار تھے۔ یہ سارے اوصاف مفسرین نے ان کے لکھے ہیں کہ وہ ایک زبردست شخصیت تھے۔ تو ان کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا تو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی خبر دی اور بتایا انا مکننا له فی الارض واتیناہ من کل شیء سببا، ہم نے اس کو اقتدار دیا تھا زمین میں، اس کو قوت دی تھی، اس کو اسباب دیے تھے، اس کو سامان دیے تھے، اس کو فوج دی تھی، جو ایک اچھے بادشاہ کے لیے ضروری چیزیں تھیں وہ سب اللہ رب العزت نے یہ ذوالقرنین علیہ السلام کو دی تھی۔ ان کے نبی ہونے کے حوالے سے کوئی ایسی روایت، کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ اللہ رب العزت نے ان کو نبی مقرر کیا ہو، تو بس یہ ایک اللہ کے نیک بندے تھے، بادشاہ تھے، اور یہ اسلام کی توحید کی دعوت کے لیے انہوں نے دور دور کے سفر کیے، زمین کا چکر لگایا کہ اللہ رب العزت کے دین کو غالب کیا جائے۔ مجاہد شخصیت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار دیا، ساز و سامان سے نوازا، بہترین فوج دی اور ساری چیزیں۔
فَأَتْبَعَ سَبَبًا، انہوں نے ایک مہم شروع کی اور اپنے ساتھ انہوں نے ساز و سامان لے لیا اور ایک سفر پر نکل گئے۔ انہوں نے آگے چل کے آپ سنیں گے 3 سفر کیے بنیادی طور پر۔ پہلا سفر ان کا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَ تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ، انہوں نے مغرب کی طرف سفر کیا تو بالکل مغرب کے کونے تک پہنچ گئے، جہاں تک انسان بستے تھے وہ وہاں تک پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا، ان کو یہ محسوس ہوا کہ جو یہ سورج ہے یہ غروب ہو رہا ہے، اور کہاں غروب ہو رہا ہے؟ ایک دلدل، کیچڑ، سمندر، پانی، ایسی جگہ پہ جا کے وہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ عین حمیہ، کیچڑ والی جگہ، دلدل والی، سمندر، دریا والی، دلدل والی جگہ کے اندر وہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ ووجد عندها قوما، اور اس علاقے میں جہاں تک وہ مغرب کے ایک دم کنارے تک پہنچے، وہاں جا کے انہوں نے ایک قوم کو پایا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، ذوالقرنین آپ کو یہ اختیار ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ ان کو سزا دیں، ان کو عذاب دیں، یا چاہے تو ان کے ساتھ کوئی نرمی والا اچھا معاملہ کر لیں۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ، پس جو ان میں سے ظلم کرے گا، شرک اور کفر پر ڈٹا رہے گا، نُعَذِّبُهُ، ہم اس کو عذاب دیں گے، قتل کریں گے۔ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ، پھر اس کو لٹایا جائے گا اس کے رب کی طرف، جب وہ اپنے یہاں دنیا کے اندر رسوا ہوگا، عذاب میں مبتلا ہوگا، اور پھر جب اپنے رب کے پاس جائے گا فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، تو وہ اللہ رب العزت، وہ رب اس کو اور بھی زیادہ برا، دردناک، برا عذاب دے گا۔ یعنی میں اس قوم سے بات کروں گا، ان میں سے جو اسلام قبول کر لے گا، شرک و کفر چھوڑ دے گا، اور جو نہیں چھوڑے گا اس کے ساتھ یہ انجام ہوگا، اور جو ہماری دعوت قبول کر لے گا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور پس جو شخص ایمان لیا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے۔ آپ قرآن میں یہ مزاج دیکھیں گے کہ جہاں ایمان کا ذکر ہوگا اس کے ساتھ ہی عمل صالح کا ذکر ہوگا۔ ایمان لانا ہے اور نیک عمل بھی کرنے ہیں۔ آج آپ معاشرے میں دیکھیں گے، نام عبداللہ عبد الرحمن، مسلمان گھرانے میں پیدائش ہوگی، اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، لیکن اگر عمل صالح کی بات کی جائے تو اس سے بہت دور ہوں گے۔ عمل صالح کیا ہے؟ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے دیا، جس کام سے روک دیا، یہ عمل صالح کی مختصر ڈیفینیشن۔ ایمان لانا ہے، ایمان سب لائے ہوئے ہیں، وَعَمِلَ صَالِحًا، نیک عمل بھی کرنا ہے۔ یہاں غور کریں، ذوالقرنین علیہ السلام نے کیا کہا؟ قوم میں سے جو ایمان لے آئے گا، ہماری دعوت قبول کر لے گا، اور ساتھ میں صرف دعوت قبول نہیں، عمل صالح بھی کرے گا، تو اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ، اس کے لیے بہترین بدلہ ہوگا۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم اس سے اچھی اور آسانی والی بات کریں گے، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے گا جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے بھی نصیحت ہے کہ اہل ایمان ہونے کا ہم سب کا دعویٰ ہے، لیکن عمل صالح کیے، میں خود نظر کر لوں کہ میں کتنے نیک اعمال 24 گھنٹے میں کرتا ہوں، اور میں کتنی اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہوں۔ میں اپنا موازنہ کر لوں اپنے آپ سے، اپنی نیکیوں کا اپنی بدی کے ساتھ۔ رات سونے سے پہلے ہی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ اگر آج ہی فوت ہو گیا کیا تیاری ہے؟ عمر بن خطاب نے کیا نصیحت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اے لوگوں اپنے آپ کا خود حساب لے لو اس سے قبل کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ مر جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، تمہارا حساب کتاب شروع ہو جائے، اس سے قبل اپنا محاسبہ کر لو۔ تو محاسبہ کیا ہے؟ کہ میں چیک کروں کہ میں نے کتنے نیک عمل کیے، اور میں وہ کون سا گناہ ہے جو مستقل، وہ کون سی نافرمانی ہے جو میں مستقل کیے جا رہا ہوں۔ یہ ایک سفر کیا انہوں نے، ثم اتبع سببا، اس کے بعد دوبارہ ساز و سامان لیا، سبب وسائل اختیار کیے، اور ایک اور سفر کی طرف، ایک اور مہم کی طرف نکل گئے۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں سے سورج نکل رہا ہوتا ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ مشرق پہنچ گئے۔ جیسے مغرب کی انتہا کو پہنچے، ویسے ہی مشرق کی انتہا کو پہنچے اور دیکھا کہ ایک سورج نکل رہا ہے۔ وجدھا تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، اس کی شعاعیں، سورج کی دھوپ، اس کی شدت، اور ان کے پاس اس سورج اور اس قوم کے درمیان کوئی پردہ بھی حائل نہیں تھا، کوئی سایہ وغیرہ کچھ نہیں۔ اس حال میں انہوں نے اس قوم کو پایا۔ كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا، اور ہم نے
جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا اس کی ہر چیز سے ہم واقف ہیں، خبردار ہیں۔ ثم اتبع سببا، اب یہ تیسرا سفر انہوں نے شروع کیا، ساز و سامان لیا، حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما، یہاں تک کہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے جہاں پر ایک قوم آباد تھی، لا یکادون یفقہون قولا، یہ قوم جو تھی یہ بات نہیں سمجھتی تھی، فہم و فراست نہیں تھی، سمجھدار لوگ نہیں تھے۔ اس قوم نے قالوا یا ذوالقرنین، انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج۔ اب یہ جو تیسرا سفر تھا تفسیر کے اندر آتا ہے کہ یہ کوئی شمال کی طرف کو تھا، تو یہاں پہ جو جس قوم کو پایا انہوں نے کہا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج، بے شک یاجوج اور ماجوج جو ہیں مفسدون فی الارض، یہ زمین میں فسادی ہیں، فہل نجعل لک خرجا، ہم آپ کے لیے کوئی اجرت طے کرتے ہیں، ہم آپ کو کوئی ٹیکس پے کرتے ہیں، علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ آپ ہمارے اور ان کے ان بدبختوں کے درمیان کوئی بند باندھ دیں، ہم آپ کو کوئی اجرت دیتے ہیں، کوئی ٹیکس دیتے ہیں، آپ ہمارا یہ کام کریں کہ یہ مفسد جو لوگ ہیں، فسادی جو لوگ ہیں، ان کے اور ہمارے درمیان کوئی بند باندھ دے تاکہ یہ ہماری طرف نہ آ سکیں۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، جو کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہے یہ بہت بہتر ہے، یعنی مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس ایک کام کرو، فاعینونی بقوۃ، بس جسمانی طور پہ فزیکلی میری مدد کرو تو میں تمہارا یہ کام کرتا ہوں، اجعل بینکم و بینہم ردما، تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک حائل، ایک دیوار، ایک بند باندھ دیتا ہوں۔ آتونی زبر الحدید، بس لے آؤ لوہے کی چادریں لے آؤ، حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، جب وہ چادریں لے آئے لوہے کی اور اس کے درمیان کی جو جگہ تھی جہاں سے وہ آیا کرتے تھے اس کو جب پر کر دیا تو ذوالقرنین نے کہا قال انفخوا، انفخوا پھونک مارو، آگ بھڑکاؤ، یعنی اس کو پگھلاؤ، حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ قوم نے ان کی مدد کی، ذوالقرنین کی، اور وہ جو لوہے کی چادریں تھیں اس کو آگ لگا دیا۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، پھر کہا کہ لاؤ پگھلا ہوا تانبا میں اس کے اوپر ڈال دوں، یعنی اگر انجینئرنگ کی اس سے دیکھا جائے کہ کتنا زبردست کام کیا کہ پہلے لوہا استعمال کیا اور اس کے اوپر تانبا پگھلا کے ہوئے مضبوط ترین دیوار بنا دی۔ فما استطاعوا ان یظہروہ وما استطاعوا لہ نقبا، اب یہ ان کی استطاعت نہیں ہے کہ اس کے اوپر سے آ جائے یا اس کے اندر کوئی شگاف پیدا کر دیں، یہ اتنی مضبوط میں نے دیوار بنا دی ہے۔ قال ھذا رحمۃ من ربی، یہ سب میرے رب کی رحمت ہے جو یہ میں نے کام کیا، یہ رب کی رحمت ہے کہ میں نے یہ کام تمہارا کیا۔ فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا، پر جب میرے رب کا حکم آئے گا، اس کا وعدہ آئے گا تو یہ سارا ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا جو وعدہ ہے وہ حق پر ہے، وہ قیامت آ کر ہی رہے گی۔ میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ ذوالقرنین نیک آدمی تھا، تقوی والا، ایمان والا، آخرت پر یقین رکھنے والا تھا، اور آخر میں دیکھیں انہوں نے یہ بات ذکر بھی کر دی کہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو یہ ختم ہو جائے گا، اور میرے رب کا وعدہ حق ہے، جیسا اس نے کہا ہے وہ ویسا کر کے رہے گا۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور اس دن، اب اللہ تعالیٰ بھی ان کی اس بات کی تائید کر رہا ہے کہ اس دن یعنی قیامت کے قرب میں ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض، بعض کے اوپر موج کی طرح آ رہے ہوں گے جب ان کو آزاد کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا۔ وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض، جب ہم ان کو چھوڑیں گے تو یہ ایک دوسرے کے اوپر موجوں کی طرح آئیں گے۔ ونفخ فی الصور، اور سور کے اندر پھونکا جائے گا۔ فجمعناہم جمعا، اور ہم پھر سب کو جمع کر لیں گے، یاجوج ماجوج کو چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر وہ سارا سین جو آپ کے سامنے بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو کوہ طور پر لے دیں گے، پھر دعا کی جائے گی، اور اس کے بعد ان کے جسموں میں کیڑے پڑیں گے اور اس کے ذریعے سارے کے سارے ایک ساتھ فوت ہو جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، ہم سب کو اکٹھا کر دیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور پیش کیا جائے گا، ہم پیش کریں گے جہنم کو اس دن کافروں پر پیش کریں گے، جو جہنم کے حقدار ہوں گے ان کے اوپر جہنم کو پیش کر دیا جائے گا۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، وہ لوگ جن کی آنکھوں پر پردے ڈلے ہوئے تھے، جن کی آنکھیں ڈھکی ہوئی تھیں
ان ذکری، ہمارے ذکر سے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کافر جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کے ذکر سے منہ پھیرا ہوگا۔ ذکر سے مراد قرآن، اور اگر مسلمانوں کی بات کی جائے تو نماز، الغرض جو بھی اللہ کا ذکر ہے دنیا کے اندر جس نے اس سے اعراض کیا ہوگا، اپنی آنکھیں بند کر لی ہوں گی، آنکھوں پہ پردے ڈال دیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرما رہا ہے کہ وہ لوگ، ان کے اوپر جہنم کو پیش کیا جائے گا جنہوں نے دنیا کے اندر، جن کی آنکھیں ہمارے ذکر سے غافل رہیں۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ استطاعت نہیں رکھتے تھے کہ ہمارا ذکر سن سکیں۔ نہ ذکر کیا، نہ ذکر سنا، اور ایسی زندگی گزار کے مر کھپ گئے۔ جب وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر جہنم پیش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جہنم اور عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، اور جو کچھ سنا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مختصر آپ کے سامنے یاجوج و ماجوج کے حوالے سے جو سورہ کہف کے اندر ذکر ہے، اور کس طرح سے ایک بادشاہ نے اس قوم کو یاجوج ماجوج سے نجات دی اور ان کے درمیان میں ایک بھاری بھرکم دیوار بنا دی جو تا قیامت ان کو اس دنیا میں فساد سے روکے رکھے گی۔ لیکن جب اللہ کا حکم آئے گا، قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی، ان میں سے ایک نشانی یاجوج ماجوج کی ہوگی جو دنیا کے اندر آزاد کر دیے جائیں گے، اور وہ اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں اہل ایمان میں سے بنائے، آخرت کی جو بھی غیبی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے ان پہ صدق دل کے ساتھ ایمان رکھنے کی، یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موت سے قبل ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً ایمان کے ساتھ آپ قرآن پڑھتے چلے جائیں گے، آپ کو یہی ملے گا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ تو ہمیں اپنی تربیت کرنی چاہیے کہ ہم نیک عمل کرنے والے بن جائیں، ہم اپنے گھر والوں کی تربیت کریں کہ وہ نیک عمل کرنے والے بن جائیں۔ اور نیک عمل میں نے مختصر آپ کے سامنے رکھا کہ نیک عمل کیا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں تعلیم دی ہے اس پہ ڈٹ جائیں، جم جائیں، مد مقابل پوری دنیا آپ کی کھڑی ہوگی۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جیسے حالات ہوتے جا رہے ہیں پاکستان کے، اللہ تعالیٰ سب کو امن دے، یہاں بیرونی مقابلہ بھی ہے اور اندرونی مقابلہ بھی ہے، تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ نے اس فساد کا حصہ نہیں بننا جو آپ کی ریاست، آپ کی مملکت، آپ کے اپنوں کی املاک کے جلانے کے حوالے سے، جو آپ کے اپنوں کے املاک کو نقصان پہنچانے والے، ان سے آپ نے دور رہنا، کبھی بھی ان کا حصہ نہیں بننا۔ امن اہم ترین چیز ہے، اور جب اسلامی ریاست ہو جس طرح کی بھی ہے تو اسلامی، کوئی غیر اسلامی تو نہیں کہے گا، اسلامی مملکت ہے، انشاءاللہ ہم سب نے مل کے اس کے اندر امن قائم کرنا ہے، اور جو ہمیں ایسے شر پسند عناصر دکھیں ہم نے انشاءاللہ ان کو بھی پیار محبت سے سمجھانا ہے کہ اپنوں کا املاک، اپنوں کا نقصان انشاءاللہ نہیں کرنا۔